وہ کنواں جس کنویں کے پانی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا گیا، اور دوسرا کنواں بیر عریس، بیر کنویں کو کہتے ہیں عریس گہرائی والا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا مانگی مسجد حجابہ میں، جس دعا کو نہ تو قبول کیا نہ رد کیا بلکہ اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک انگوٹھی تھی، جس انگوٹھی کے ساتھ آقا کریم نبوت کی مہر لگایا کرتے۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ جب تک یہ انگوٹھی ہماری امت میں رہے گی، ہماری امت فتنے سے دور رہے گی۔ ہمارے کریم آقا جب اس کنویں کے اوپر تشریف لاتے تو بیر عریس گہرائی والا پانی، تو اس کنویں کی یہ شان تھی کہ جب میرے نبی آ کر اپنی پنڈلی مبارک کنویں کے اندر لٹکا کر بیٹھتے، پانی نیچے سے خود بخود اوپر آتا، آپ کے قدمیان مبارک کا بوسہ کرتا اور واپس چلا جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی جب تک میری امت میں رہے گی، میری امت فتنے سے دور رہے گی۔ حضرت آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس آتی ہے تو آپ نے اس مقام پر اپنے خادم کو پکڑائی، وہ انگوٹھی اس کنویں کے اندر گرتی ہے، بہت کوشش کی کہ وہ مل جائے، نہیں ملی، تو سب سے بڑے فتنے کا آغاز ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت سے ہوا۔ اس کنویں کا نام ہے بیر عریس، وہ خدا کے دامن میں تھا، ابھی فی الحال اس کو اوپر سے بند کر دیا۔ تو یہ جو ہماری زیارت تھی مسجد قباء، اللہ رب العزت ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ بے شک یہ قبول عمرہ ہے، کیونکہ میرے نبی نے یہ مہر لگا دی ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد قباء ادا کر لی، اسے قبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے اور بار بار اس در کی حاضری کے لیے بلائے۔ مسجد قباء، اور یہ سامنے بالکل آپ کی مسجد ہے مسجد جمعہ، جہاں پر تاریخ اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ مسجد قباء اور مسجد جمعہ کے درمیان میں ایک مسجد بنائی منافقین نے، جس مسجد کا نام ہے مسجد زرار۔ ابھی اس کو ختم کر دیا گیا، پہلے کرونا سے پہلے تک اس کا ملبہ تھا یہاں پر۔ اس مسجد زرار کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کے حکم سے جلا دیا۔ منافقین نے مسجد تیار کی کہ جب مسجد قباء تعمیر ہو چکی تو منافقین نے اس کے مد مقابل مسجد زرار کو تعمیر کیا، اس غرض سے کہ جب ہمارے نبی اس مسجد میں نماز کے لیے قیام کے لیے آئیں گے، ہم دعوت دیں گے تو ہم اس مسجد کو گرا دیں گے اور نعوذ باللہ ہم آقا کریم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل دوڑ کے جا میرے محبوب کے پاس اور فرما دے کہ اس مسجد کو جلا دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلا دیا۔ اور جو سامنے مسجد ہے یہ مسجد جمعہ ہے، یہ صرف نماز کے اوقات میں کھلتی ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے، اس کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے جو درمیان میں ہے درخت لگا نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میدان کے درمیان میں ابھی کنسٹرکشن کا کام شروع ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس کی سارا ملبہ اٹھا دیا گیا۔ وہ جو سامنے درخت ہے اس کے بالکل ساتھ وہ ملبہ پڑا تھا مسجد زرار کا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے محبوب اس مسجد کو جلا دیں۔ اور اسی کے سامنے وہ میدان ہے جسے ثنیۃ الوداع کا مقام کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر میرے نبی کا ننھیال آباد تھا، بنو نجار کا قبیلہ یہاں پر آباد تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، اسی مقام پر بچیوں نے ڈف بجا کر استقبال کیا۔ طلع البدر علینا، اللہ چاند کا ٹکڑا ہمارے پاس بھیج دیا، یہ روشن چہرے والا ہمارے پاس بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا جب استقبال کیا بچیوں نے ڈف بجا کر، اسی لیے اسے ثنیۃ الوداع کا مقام کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو جس سواری پر سوار تھے اس اونٹنے کا نام تھا قصوہ۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہمارے نبی اس کے گھر کے مہمان بنے، تو میرے کریم نبی نے فرمایا کہ میری قصوہ جس کے گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اس کے گھر کا مہمان بنوں گا۔ تو یہ جو سعادت تھی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقدر میں آئی، تو اللہ کے نبی نے اپنے قیام کا جو فیصلہ تھا اپنی قصوہ پر چھوڑ دیا۔ اسی قصوہ کے نام پر مدرسہ بنا، جس مدرسے کا نام ہے قصوۃ الاہلیہ۔ جس جگہ پر حضرت ابو سفیان کے گھر کے سامنے قیام کیا آقا کریم نے، اس قصوہ کے نام پر اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں نے، جو عرب کے لوگ تھے، ایک مدرسہ تعمیر کیا قصوہ اہلیت، تو اس کے وہاں پر قیامت تک کے لیے درس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام جہاں پر پڑھا جاتا ہے، حفظ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے جو قریب جائیں گے تو ابھی یہ فی الحال زیارت کریں مسجد جمعہ کی۔ نماز مغرب کے بعد اور عشاء کے وقت یہاں پر زیادہ وقت ہوتا ہے، یہ مسجد کھلی ہوتی ہے، تو
اس کے علاوہ یہ مسجد بند ہے، نماز کے لیے صرف 15 منٹ کے لیے کھلتی ہے، اس کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بالکل سامنے دیکھیں لکھا ہوگا مدرسہ کثرت الاہلیہ، وہ لکھا ہوا ہے، وہ سامنے لکھا ہوا بورڈ اہلیت المدینہ۔ یہاں پر میرے نبی کی اونٹنی آ کر بیٹھتی ہے، اور اس کے پیچھے جو درخت والا باغیچہ ہے، آپ کو درخت نظر آئیں گے اس بلڈنگ کے پیچھے، جہاں پر میرے نبی کا ننیال آباد تھا۔ ہاں جی، جب یہاں سے آپ حرم سے 309 نمبر گیٹ سے نکلتے ہیں، پیدل مسجد قباء میں آئیں گے تو یہ ساری زیارتیں آپ کو رستے میں کرنے کو ملیں گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان کے پاس سے گزریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مقام کی یہ فضیلت ہے، اس مقام کی یہ شان ہے۔ یہ مسجد جمعہ ہے، پھر مسجد قباء ہے، اور یہ مدرسہ کثرت الاہلیہ جو ہے، یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر پر۔ اگلی جو ہماری زیارت ہے غزوہ خندق کا مقام ہے۔ اس جگہ کے 4 نام ہیں، وہ جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بغیر نقصان کے فتح دی۔ غزوہ خندق، خندق کہتے ہیں زمین کے کھودنے کو۔ غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب اس موقع پر نازل ہوئی۔ میدان فتح اس لیے کہتے ہیں کہ بغیر نقصان کے اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا۔ سبا عربی میں 7 کو کہتے ہیں، سبا مساجد، 7 مسجدیں، جہاں پر 7 خیمے تھے صحابہ کرام کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ ان 7 خیموں والی جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے 7 چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی گئی، نام رکھ دیا گیا سبا مساجد۔ اسلام کی پہلی جنگ تھی جنگ بدر۔ ابو جہل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت ایمان نہ لائے، تو ابو جہل نے حضرت ابو سفیان کو 40 لوگوں کا قافلہ دے کر بھیجا ملک شام کی طرف، اور مکے میں اعلان کرا دیا ابو جہل نے کہ جو مدینہ میں مٹھی بھر مسلمان ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جنگ کا ساز و سامان خرید کر لایا جائے۔ تمہارے کریم نبی مسجد نبی میں جب تشریف فرما تھے تو میرے نبی نے فرمایا کہ 3 میل کے دائرے میں جن کی سواری موجود ہے وہ اپنی سواری ساتھ لے، تو باقی ایسے ہی ساتھ چلیں۔ جب میرے نبی یہاں سے نکلتے ہیں 313 صحابہ کرام کو لے کر بدر کے لیے، تو 3 تلواریں تھیں، 5 نیزے تھے، 9 گھوڑے اور 60 اونٹ تھے۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جب یہ واقعہ رونما ہوا، تو اللہ کے حبیب رمضان شریف میں صحابہ کرام کے ساتھ جب بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مدینے والوں نے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا، تو اپنا ایک کلچی بھیجا، پیغام رساں بھیجا ابو جہل کی طرف کہ بھئی مدینے والے جو مال غنیمت جو جنگ کا سامان خرید کر لا رہا تھا قافلہ، اس پر حملے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابو جہل جو لشکر لے کر آتا ہے تو وہ 1000 کا لشکر ہوتا ہے، جس میں 300 تلواریں، 300 نیزے، 1000 گھوڑے اور اونٹ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا کرنا ہے، لوٹ چلیں یا جنگ کرنی ہے، کیونکہ ہم 40 لوگوں کے لیے آئے تھے، اب 1000 کا مقابلہ ہے۔ تو ان صحابہ کرام کی اس جان نثاری پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دے دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، موسیٰ کی قوم میں سے نہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، آپ کے جب معاملات سیدھے ہمیں بتائیں ہم لوٹ آئیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے بھی کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے بھی کھڑے ہیں، آپ کے دائیں بھی کھڑے ہیں، بائیں بھی کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں اپنے بچوں کے ساتھ تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے۔ آپ کے اس ایمان پر، صحابہ کرام کے اس ایمان پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محبوب اپنے بدری صحابہ سے کہہ دیں جو چاہے کریں، میں نے ان کے قیامت تک کے لیے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو جب یہ جنگ کا مارکہ ہوا تو 13 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک قوت بخشی، 1000 سے 5000 فرشتے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کی مدد کے لیے اتارے، اور 70 کفار واصل جہنم ہوئے، 72 کو قیدی کر لیا گیا۔ یہ تیسری جنگ تھی، جنگ خندق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ ہمارے کریم نبی کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ مدینے کے اوپر حملے کے لیے کفار مکہ نکل چکے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے رائے دی کہ مدینے کی حفاظت کیسے کی جائے۔ تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب فارس میں جنگیں لڑی جاتی تو زمین کھود کر لڑی جاتی، مدینے کے تینوں اطراف پر پہاڑ ہیں، جبل صلہ سے لے کر جبل احد تک یہ خندق کھودی گئی۔ تو صحابہ کرام میں سے حضرت سلیمان فارسی نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ خندق کھودتے ہیں۔ آقا کریم کو آپ کا مشورہ بہت پسند آیا، تو میرے نبی نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس خندق کی کھدائی کے دوران 3000 سے 3300 صحابہ کرام شامل تھے۔ ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بھوک سے یہ حالت ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے، تو قربان جو میں اپنے نبی پر، میرے نبی نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا اٹھایا تو اپنے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
आप ये देखते हुए अपने घर तशरीफ ले जाते हैं। ये बात करने का मकसद ये है कि मेरे नबी की लवाब दहन की बरकत कितनी है। हज़रत जाबर अपने घर तशरीफ ले जाते हैं और अपनी अहलिया से कहते हैं कि घर में कुछ खाने के लिए मौजूद है। तो वो फरमाती है कि जौ का आटा है, जब बामुश्किल 5 से 10 लोगों के खाने का होगा तो आपने फरमाया रोटी तैयार करो। आपने रोटी तैयार की, आपके यहाँ एक बकरी का बछड़ा था, आपने उसको ज़िबा किया। जब खाना तैयार हो चुका, खाना बामुश्किल 10 से 15 लोगों का था, तो हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में आते हैं और आकर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह खाना तैयार हो चुका, खाना तनावल फरमा लीजिए। तो हमारे करीम नबी यूँ हाथ का इशारा करते हैं और फरमाते हैं चलो आज जाबर का घर दावत है। अब कहाँ खाना 10 से 15 लोगों का और कहाँ 3000 से 3300 सहाबा इकराम। तो सारे सहाबा इकराम मेरे नबी के साथ हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके घर तशरीफ लाते हैं और हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने खाने को मेरे नबी के सामने रखा। जब खाना रखा गया हमारे नबी ने रोटी के 4-4 टुकड़े किए और ऊपर अपनी काली कमली दे दी और सालन के अंदर अपना लवाब दहन मिलाया और फरमाया कि जाबर इसको तकसीम करना शुरू करो। हज़रत जाबर खाना तकसीम करना शुरू करते हैं। 3000 सहाबा इकराम पेट भर के खाना खा लेते हैं। जब सब खाना खा चुके तो हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ढक्कन उठाकर देखते हैं तो हमारे करीम नबी ने फरमाया कि जाबर अगर आज तुम ये ढक्कन उठाकर ना देखते तो ये खाना क़यामत तक जारी रहता, कभी ख़त्म ना होता। मेरे नबी की लवाब दहन की बरकत है। मेरे नबी मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। मेरे नबी के पास एक दूध का प्याला था। 70 सहाबा इकराम आ जाते हैं। हज़रत अनस से रिवायत है कि आका करीम के पास जब 70 सहाबा इकराम आए तो मेरे नबी ने शहादत की